زندگی ہمیشہ نرم نہیں ہوتی، اس کے کانٹے ہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ زندگی تو ایک حسین سفر ہے، اس میں آسانیاں اور مشکلات دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں کی کمی سے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے اور ان سے گزر کر ہی انسان بہتر بنتا ہے۔ اگر تم زندگی کو صرف آرام اور خوشیوں کی جگہ سمجھو گے تو ذرا سی تکلیف تمہیں توڑ دے گی، لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ مشکلات ترقی کا زینہ ہیں تو ہر مصیبت تمہارے لیے سبق بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف، غم یا پریشانی نہیں پہنچتی مگر اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں، اگر تم صبر اور شکر کے ساتھ ان کا سامنا کرو۔ پھولوں جیسی زندگی کی خواہش کرنا جائز ہے، لیکن کانٹے ہی ہیں جو تمہیں مضبوط، باشعور اور عاجز بناتے ہیں۔ جس نے کانٹوں کو برداشت کرنا سیکھ لیا وہ کبھی زندگی سے ہار نہیں سکتا۔ جس نے خود پہ قابو پا لیا اس نے زندگی کو جیت لیا۔ کامیابی کا اصل راز دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی کامیاب ہوا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نفس پر قابو ہی انسان کو عزت، سکون اور کامیابی دیتا ہے۔ جس انسان کے جذبات، غصہ اور خواہشات اس کے قابو میں ہوں وہ ہر حال میں سنبھل جاتا ہے، لیکن جو اپنے نفس کا غلام بن جائے وہ عقل اور ایمان دونوں کو کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اصل بہادری دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر جیت حاصل کرنا ہے۔ جب انسان اپنی زبان، جذبات اور فیصلوں کو قابو میں رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں نظم، سکون اور عزت آتی ہے۔ خود پر کنٹرول رکھنے والا شخص کبھی جلد بازی نہیں کرتا، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، اس لیے وہ غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر تم خود پر یقین کر لو تو کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ زندگی میں کامیابی کا پہلا قدم خود پر یقین کرنا ہے۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تبدیلی کا آغاز انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خاص صلاحیتیں دی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس طاقت نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے خود پر یقین ہی نہیں کیا۔ جب انسان اپنے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ پر توکل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوطی، اعتماد اور حوصلہ ایمان کا حصہ ہیں۔ خود پر بھروسہ رکھنا غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے بلکہ یہ تو شکر ہے، کیونکہ تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرتے ہو۔ ایسا شخص نہ مایوس ہوتا ہے، نہ دوسروں پر انحصار کرتا ہے بلکہ اپنے مقصد کے لیے محنت جاری رکھتا ہے۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں سے سیکھو، اور اگر بڑھنا چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔
زندگی میں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، عقل مند وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ غلطی جرم نہیں بلکہ توبہ اور اصلاح نہ کرنا اصل نقصان ہے۔ غلطی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ نکھارتی ہے۔ جو اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے وہ بہتر فیصلے لینا سیکھتا ہے۔ تجربہ دراصل انہی غلط قدموں کا نتیجہ ہوتا ہے جن سے انسان نے سبق لیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں معاف کرنے اور نرم دل ہونے کا درس دیتی ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود کو آزاد کرتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط دل کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے جو بڑی اہم حقیقت بیان کر رہی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رزق میں کمی محنت کی کمی سے ہوتی ہے یا حالات کی خرابی کی وجہ سے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بسا اوقات رزق کی بندش کا بڑا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ ہم سب کا رازق ہے، وہ ساری کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن جب بندہ بار بار نافرمانی کرتا ہے، حرام کمائی، رشوت، سود، جھوٹ، ظلم، غیبت، بے حیائی جیسے گناہوں میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی ڈال دیتے ہیں۔ رزق کا دروازہ ظاہری طور پہ بند نہیں ہوتا، لیکن اس رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ محنت زیادہ ہوتی ہے، دولت کے انبار ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا۔ آمدنی بڑھتی جاتی ہے لیکن خرچ بھی بے حساب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو رزق کی محرومی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے گناہ برکت کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہے۔ ہم دن رات روتے ہیں کہ اتنی کمائی ہے پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، مسائل ہیں، تو ذرا غور تو کیجئے کہیں گناہ تو نہیں ہیں جنہوں نے روزی میں سے برکت نکال لی۔ توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یہ نہیں فرمایا پیسوں کے دہانے کھول دیتے، بسا اوقات پیسہ ہو برکت نہ ہو پھر بھی سکون نہیں ہوتا، تو فرمایا ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون، صحت، نیک اولاد، والدین، عزت اور اپنی ذاتی چھت، یہ سب چیزیں رزق ہیں، اور ان سب کی برکت گناہوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو زبان کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، دل کو حسد اور تکبر سے پاک کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھو، جو توبہ کرتا ہے، جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ رزق کے بند دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ لہٰذا آج سے ارادہ کرو کہ ہم صرف محنت نہیں کریں گے بلکہ گناہوں سے بھی بچیں گے، کیونکہ گناہ محنت کو ضائع کر دیتے ہیں اور نیکی رزق میں برکت ڈال دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات میں پڑھی جانے والی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ لاکھوں کروڑوں نوافل مل کر فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔
تو فرائض سب سے اہم ہیں اور سب سے پہلے ہیں، لیکن فرائض کے بعد اگر کسی نفل کو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے تو وہ تہجد ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کی علامت ہے، یہ اخلاص کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک زائد یعنی نفل عبادت ہے۔ تو نماز دل کو نرم کرتی ہے، اور تہجد کی نماز تو دل کو بہت نرم کرتی ہے۔ یہ اخلاص کی علامت ہے کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ فلاں مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے کی بندش ہے وغیرہ، عجیب و غریب قسم کے وظیفے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ سب سے بہتر وظیفہ، سب سے بڑھیا وظیفہ وہ ہے دعا کرنا، اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت سحری کا، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت خود اللہ پاک فرماتے ہیں ہے اگر کسی کا کوئی مسئلہ تو آ جائے، میں نے دربار سجا لیا ہے، میں تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے آ چکا ہوں، کسی کی کوئی ضرورت کوئی مسئلہ ہے تو آئے۔ ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں، گویا ہم یوں کہہ رہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور پھر بھاگتے ہیں عملوں کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی جیسا ان کی شان کے لائق ہے، اور پھر فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سوچئے کیسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو بلا رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس وقت جاگ کر سجدے میں گر جائے، اس سے زیادہ مبارک لمحہ کوئی نہیں۔ تہجد میں سجدے لمبے ہوتے ہیں، دل کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ریاکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ سب سوئے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف اپنے رب کے لیے بندہ نرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور اتنی لمبی تہجد پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ کہا گیا یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی محنت مشقت مجاہدہ کیوں؟ تو فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب میرے رب نے مجھ پر اتنے انعام و اکرام کیے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں زیادہ شکر کروں۔ یعنی اتنی عبادت میں جو مشقت میں برداشت کر رہا ہوں، یہ دراصل اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کر رہا ہوں۔ دوستو، یہی ہے تہجد کا فلسفہ۔ یہ محبت والی عبادت ہے، اس لیے اس کی اذان نہیں ہوتی، بندہ خود جاگ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ یہ شکر کا اظہار ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ رہے، تمہاری دعا قبول ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو، تو رات کے چند لمحے اپنے رب کے لیے نکالو، 2 رکعت ہی صحیح مگر اخلاص کے ساتھ۔ وہ فائدے ملیں گے کہ خود حیران رہ جاؤ گے۔